جمعے کی نماز کی نیت کیسے کی جاتی ہے اور کتنی رکعتیں پڑھنا ضروری ہے؟ دیکھیں، جمعے کی نماز میں کچھ لوگ ایسی غلطیاں کرتے ہیں اور انہیں خیال بھی نہیں ہوتا ہے کہ یہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے جو ہم یہ غلطیاں کر رہے ہیں، ان کو جب کبھی خیال ہی نہیں آتا ہے تو وہ ان غلطیوں کا سدھار بھی نہیں کرتے، اور اس سے بہت بڑا ان کی نماز پر فرق پڑتا ہے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب جمعے کی نماز پڑھتے ہیں تو جمعے میں انہوں نے صرف 2 رکعت پڑھی اور اس کے بعد باقی کی جو نمازیں وہ نہیں پڑھتے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جمعے کے دن 2 رکعت جمعے کی نماز ہے، باقی جو 12 رکعتیں وہ ظہر کی نماز ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جمعے کے دن جو 14 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں وہ جمعے کی ہی ہوتی ہیں، اور الگ سے بعض جگہ جماعت وغیرہ ہوتی ہے تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اگر جمعے کے دن آپ نے جمعے کی نماز پڑھ لی ہے تو آپ کے اوپر سے ظہر کی نماز ساقط ہو جائے گی، کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن آواز دی جائے، اذان دی جائے تو تم مسجدوں کی طرف آؤ اور جمعے کی نماز پڑھو، اس کے بعد پھیل جاؤ، فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ کمائی کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے بلایا، حکم دیا کہ جمعہ پڑھو اور اس کے بعد جا کر زمین میں پھیل جاؤ۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ فرضیت جمعے کی ہے، جب جمعہ انسان پڑھ لے گا تو اس کے اوپر سے ظہر کی نماز ساقط ہو جائے گی۔ تو جمعے کے دن پہلے 4 رکعت سنتیں پڑھنا، یہ سنت موقدہ ہیں۔ سنت موقدہ ان سنتوں کو کہتے ہیں جن کا ادا کرنا ضروری ہو، جس میں تاکید ہو۔ تو 4 رکعت پہلے آپ نے جمعے کے دن 4 رکعت سنتیں پڑھی سنت موقدہ کی نیت سے۔ نیت کیا ہے؟ دل کے ارادے کا نام ہے۔ زبانی طور پہ کہنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز سنت موقدہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف واسطے اللہ تعالیٰ کہ اللہ اکبر کہہ کے آپ نیت باندھ لیں، 4 رکعت آپ نے سنتیں پڑھنی۔ اس کے بعد پھر آپ نے 2 رکعت امام کے ساتھ پڑھی جو فرض ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کو 2 سنتیں پڑھنا ہے، پھر 2 رکعت نفل پڑھنا ہے، پھر 4 رکعت سنتیں پڑھنا ہے، پھر 2 رکعت نفل پڑھنا ہے۔ تو یہ ٹوٹل ہوتی ہیں 14 رکعتیں، جس میں سے 2 تو فرض ہیں جو آپ امام کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اب اس کے بعد کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس 2 پڑھ کے اس کے بعد اگلی نمازیں جو سنت نفل ہیں ان کو نہیں پڑھتے ہیں، جبکہ وہ سنت موقدہ ہیں جن کا ادا کرنا ضروری ہے، جن کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تم خیال نہ کر سکو تو پھر یہ گمان کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہماری نماز اس درجے کی تو ہوتی نہیں ہے۔ تو جب ہم سنتوں اور نفلوں کی پابندی کریں گے نا تو پھر ان سنتوں اور نفلوں کا فائدہ یہ ملے گا کہ جو ہمارے فرائض میں خشوع اور خضوع میں فرق رہا، فرائض میں کمی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ ان سنتوں اور نفلوں کے ذریعے سے پورتی فرما دے گا، اور ہماری جو فرض نمازوں میں جو کمی ہوئی نا تو اللہ تعالیٰ ان کی کمی کو دور کر دے گا۔ تو اس لیے ان کا پڑھنا بھی بے حد ضروری ہے۔ اور ویسے بھی ایک صحابیہ آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تھوڑی دیر آپ کی زیارت نہیں کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا ہے، اور قیامت کے دن تو آپ نبیوں کی صف میں ہوں گے، میں آپ کو نہیں دیکھ پاؤں گا، نہیں دیکھ سکوں گا، تو میں کیسے رہوں گا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم مجھ سے قیامت کے دن ساتھ رہنا چاہتے ہو، ملنا چاہتے ہو، تو اللہ کو سجدے زیادہ کیا کرو، یعنی کہ نفل نماز پڑھنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے قربت بھی آپ کو حاصل ہوگی۔ تو اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، کان بن جاتا ہے، ناک بن جاتا ہے، زبان بن جاتا ہے، آنکھ بن جاتا ہے جس سے بندہ دیکھتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہے جس سے بندہ پکڑتا ہے۔ کیا ہاتھ بن جاتا ہے؟ اللہ تو وجود سے پاک ہے، یہ ایسے ہاتھ بن جاتا ہے کہ وہ بندہ وہی کرتا ہے جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے، جو وہ کرتا ہے تو اس میں اللہ کی مرضی شامل ہوتی ہے۔ تو یہ اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پیر بن جاتا ہے۔ اور عورتیں جو ہیں جمعے کے دن ان کے اوپر جمعہ فرض نہیں ہے، ان کے اوپر جمعہ ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے گھروں کے اندر صرف ظہر کی نماز اسی طرح سے پڑھے گی جس طرح سے وہ روزانہ ظہر کی نماز پڑھتی ہیں۔ تو ان کے اوپر جمعہ نہیں ہے، عورت کے اوپر، مسافر کے اوپر اور بچوں کے اوپر جمعہ نہیں ہے، یا کوئی انسان سفر پر گیا ہوا ہے اب اس کے اوپر جمعہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ پڑھ لے تو ہو جائے گا۔ عورت کے اوپر نہیں ہے، کیونکہ پہلے اجازت تھی عورتوں کو جمعے میں آنے کی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس پر پابندی لگائی، کیونکہ عورتیں جماعت میں جائیں گی، شریک ہوں گی، مسجدوں میں آئیں گی، تو فتنے کی وجہ سے اس پر پابندی لگی۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ واقعی بہت بڑا اس دور میں تو فتنہ بن چکا ہوتا ہے، اس لیے ان کے اوپر، ان کے لیے، عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے گھروں میں ظہر کی نماز ادا کریں۔ ایک صحابیہ آئی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کے پیچھے
میں آپ کی مسجد نبوی میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میرے پیچھے نماز پڑھو، اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے محلے اپنے علاقے کی جامع مسجد میں نماز پڑھو، وہ زیادہ بہتر ہے، اور جامع مسجد میں پڑھو اس سے بہتر ہے اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھو۔ اب تمہارے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے کہ تم اپنے گھر کی چھت پر پڑھ لو، گھر کی چھت پر پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے اپنے گھر کے آنگن میں پڑھ لو، آنگن میں پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے برآمدے میں پڑھ لو، برآمدے میں پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے کہ تم اپنے کمرے کے اندر ایک کوٹھری کے اندر نماز پڑھو۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا ہی کروں گی۔ انہوں نے اپنے کمرے کے اندر ایک چوتریا بنائی، چبوترا بنایا، اس کے اوپر ساری زندگی وہ نماز پڑھتی نہیں، چونکہ عورت جو ہے وہ پردے والی ہے، تو عورت کے لیے پردہ امپورٹنٹ ہے، تو اس لیے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے گھروں میں روزانہ کی طرح جمعے کے دن بھی ظہر کی نماز ہی پڑھیں گی۔ ابھی ضرورت ہے جو جینس مدرسہ منہاج الحسین آغازیہ مداریہ مکن پور شریف میں جو قائم ہے، چل رہا ہے، تو اس کا صرف ایک ہال ہے جس میں بچے رہتے بھی ہیں، جو بیرونی بچے ہیں وہ وہیں رہتے ہیں، وہیں کھاتے ہیں، وہیں پیتے ہیں، جن کے رہنے کا بھی کوئی پروپر ان کے رہنے کا کوئی ہال یا کوئی رہنے کے لیے ہاسٹل کمرے وغیرہ موجود نہیں ہیں، جس کی چھت پر انشاءاللہ تعالیٰ اگر کچھ کمرے بن جائیں تو بچوں کے رہنے میں اور اساتذہ کے وہاں پہ رکنے میں کچھ آسانی ہو جائے، کیونکہ پورا مدرسہ جو بنا ہے اللہ رب العزت کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں کہ بغیر کسی فنڈنگ بغیر کسی چندے کے بنا ہے، جو اللہ نے مجھ سے کام لیا، میں نے خود کام کیا، اور یہ آپ کو فوقیت کے لیے نہیں بتا رہا ہوں بلکہ صرف آپ کے حوصلے کے لیے بتا رہا ہوں، تو اس کے لیے تعمیری کچھ کام ہونا ہے۔ آپ لوگوں سے خصوصی گزارش ہے کہ اس میں اس کار خیر میں تعاون کریں، اس کام میں حصہ لیں، تاکہ ہمارا یہ جو کام ہے، یہ جو مشن ہے، یہ کمپلیٹ ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ ہم کو عطا فرمائے۔